فرج, آپ اس وقت آپ جو بھی سن رہے ہیں یہ سارے ایموشنز آپ کے دل میں اتر رہے ہیں, سننے کے ذریعے سے اترتے ہیں, لیکن اگر بچہ سمجھے ہی نہ تو دل میں اترے گا کیا, اگر اسے مفہوم کا پتہ ہی نہ ہو. دیکھیے دو طرح کے مومنین ہیں, ایک وہ ہیں جو رٹا لگواتے ہیں, ایک وہ ہیں جو مفہومی کام کرتے ہیں. رٹا لگوانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. شیعوں نے شروع کیا لیکن وہ مجبوری تھی کہ جب ہمارے اوپر الزام لگا کہ شیعوں کو بد دعا ہے. کس کی بد دعا ہے؟ جن کا نام نبی دعاؤں میں نہیں لیتے, ان کی بد دعا ہے کہ شیعہ کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے. تو ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا, اور پوری کائنات میں سب سے کم سن بچہ, 4 سال کا بچہ, محمد حسین طباطبائی, جس کو حافظ قرآن بنا کے دنیا کو دکھایا, اور آج تک اس چیلنج پہ پوری دنیا نہیں اتری. یعنی پوری دنیا میں سب سے کم سن بچے کا جس کو اعزاز حاصل ہے, علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا بچہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا. تو ایک ترتیب چلی ہمارے ہاں جو ہزاروں حفاظ قرآن بنائے, لیکن کبھی شیعوں میں یہ چیز پہلے نہیں تھی. حافظ بنانے کی برا عمل نہیں ہے, بہت اچھا عمل ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ کام کیا جاتا تھا, مفہوم پہ کام کیا جاتا تھا. جو امام حسین کو قتل کرنے آئے کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ جو خوارج امیر المومنین کے مقابلے میں آئے کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ حافظ تھے. عجیب روایت میں نے پڑھی کہ عمر نے ابن ملجم کو فارس کی طرف ایز اے ٹیچر آف تجوید قرآن بھیجا. ابن ملجم, اور خط لکھا اہل فارس کو کہ میں اپنا بہترین قرآن کی تجوید کا ٹیچر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اسے گھر اچھا دینا, رہائش اچھی دینا, سیلری اچھی دینا, یعنی ون آف دا بیسٹ, سب سے اچھا تجوید قرآن کا ٹیچر بھیج رہا ہوں. اور جو بہترین قرآن کی تجوید کرواتا تھا اسی نے امیر المومنین کے سر پہ تلوار ماری. کیونکہ قرآن کا رٹا لگانا اور ہے, قرآن کو سمجھنا اور ہے. باپ خوش ہو جاتا ہے کہ بچے نے بیٹا سنا, کہتے بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی کا میرے بیٹے نے کلمہ یاد کر دیا, لیکن اسے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا, محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا, علی ولی اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ میں نے عرض کیا